دوستوں، آج ہم تاریخ اور عقیدت کے ایک بے حد دلچسپ بلکہ میں کہوں گی ایک پراسرار راز کا تجزیہ کرنے والے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آخری نبی کے آنے کی پیشگوئیاں پہلے سے موجود تھیں، ٹھیک؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی پہچان کے لیے ایک ایسی جسمانی نشانی کا ذکر بار بار آتا ہے جس نے صدیوں تک بڑے بڑے عالموں کو حیران کر کے رکھ دیا تھا؟ اس وضاحتی سفر میں ہم اسی نشانی یعنی مہر نبوت کے راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلیے سیدھا شروع کرتے ہیں۔ اب ذرا اس سوال پر غور کریں، نبی اکرم کے شانوں یعنی کندھوں کے درمیان آخر کیا راز چھپا تھا؟ تاریخی حوالے دیکھیں تو ایک چھپی ہوئی جسمانی نشانی کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ یہ کوئی عام سا نشان بالکل نہیں تھا، یہ ایک ایسی مہر تھی جس کے بارے میں دنیا کے بڑے بڑے مونکوں اور تاریخ دانوں نے سالوں پہلے ہی پیشگوئی کر دی تھی۔ تو آخر یہ راز تھا کیا؟ خیر، اس نشانی کو مہر نبوت کہا جاتا ہے۔ آسان الفاظ میں یہ ایک سیل آف پروفٹ تھی جو ہمیشہ کے لیے دونوں شانوں کے درمیان چھپ چکی تھی۔ اور پتہ اس کی اہمیت کیا تھی؟ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والے عالم اس ایک نشانی کو دیکھ کر ہی تصدیق کر لیتے تھے کہ ہاں، یہی وہ آخری رہنما ہیں جن کا صدیوں سے انتظار تھا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہر آخر وہاں آئی کیسے؟ تو اس کہانی کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے ایک معجزاتی آسمانی غسل سے۔ اس راز کی تہہ تک جانے کے لیے ہمیں بالکل شروعات میں جانا ہوگا۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، بی بی آمنہ کے گھر میں ولادت کا وقت ہے اور وہاں حیران انگیز معجزات رونما ہو رہے ہیں۔ حوالے ہمیں بتاتے ہیں کہ ولادت کے فوراً بعد ہی حضرت جبرائیل اور حضرت میخائیل آسمان سے تشریف لائے اور ان کے پاس جنت کا پانی تھا۔ اب یہاں ایک اہم پوائنٹ ہے، عام طور پر کسی کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جسمانی پاکیزگی کے لیے، لیکن یہ آسمانی غسل بالکل مختلف تھا، کیونکہ پیدا ہونے والا بچہ تو پیدائشی طور پر ہی پاک اور ختنہ شدہ تھا۔ تو پھر اس جنتی پانی کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ دراصل یہ مخصوص غسل صرف اور صرف ان کے نور اور صفا میں اضافہ کرنے کے لیے تھا۔ یہ ایک عام جسمانی صفائی نہیں تھی، بلکہ ایک روحانی اور آسمانی مرتبہ بلند کرنے کا عمل تھا۔ اس آسمانی غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے ہم اس مقدس مہر کے لگائے جانے والے حصے کی طرف آتے ہیں۔ جیسے ہی غسل مکمل ہوا، منظر میں اچانک 3 انجان ہستیاں نمودار ہو گئیں۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے اور ان کا اچانک آنا اس بات کا صاف اشارہ تھا کہ بس اب کوئی نہایت اہم آسمانی فیصلہ نافذ ہونے ہی والا ہے۔ ان 3 ہستیوں کے ہاتھ میں کیا تھا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی ہستی کے پاس ایک شیشے کی سراہی تھی، دوسری کے پاس موتیوں کا بنا ہوا ایک چوکور دستہ یعنی ایک ٹرے تھا جس پر نئے پیدا ہونے والے بچے کو بٹھایا گیا، اور تیسری ہستی، ان کے پاس ایک سفید رنگ کا سلک کا رومال تھا۔ یہ 3 آسمانی چیزیں اس منظر کی عظمت کو اور بڑھا دیتی ہیں، لیکن ہماری ساری توجہ اس تیسری ہستی اور اس کے سفید رومال پر ہونی چاہیے، کیونکہ اصل نکتہ ہی یہ ہے کہ وہ تیسری ہستی آخر تھی کون؟ تاریخی حوالے واضح کرتے ہیں کہ وہ رضوان تھے۔ جی ہاں، جنت کے داروغہ یعنی گارڈین آف پیراڈائز۔ اب سوچئے، رضوان کا دنیا میں آنا اور وہ بھی ایک سفید رومال لے کر، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اس رومال میں جنت کی کوئی بے حد قیمتی اور مقدس چیز موجود تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی تیز رفتار سنیمیٹک منظر سے کم نہیں تھا۔ جنت کے داروغہ نے اس سفید رومال کو کھولا، اس کے اندر سے نکل کر آئی ایک مقدس انگوٹھی یعنی ایک ہیونلی رنگ۔ رضوان نے اس انگوٹھی کو بچے کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور ہلکا سا دبایا۔ جیسے ہی انہوں نے انگوٹھی ہٹائی، وہاں چمڑی پر ہمیشہ کے لیے مہر نبوت چھپ چکی تھی، اور ٹھیک اسی وقت آسمانوں سے ایک غیبی آواز گونجی جس نے اعلان کر دیا کہ رضوان جنت نے اس نشانی کے ذریعے رسول ہونے پر حتمی مہر لگا دی ہے۔ کیا ہی حیرت انگیز منظر ہوگا وہ۔ اب ہم تیسرے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، نبوت کا قفل یعنی لاک۔ یہ تو تھی وہ تاریخ کہ یہ مہر جسمانی طور پر آئی کیسے، لیکن آخر اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ یہ صرف ایک پہچان کا نشان نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک بہت ہی گہرا روحانی اور میٹافوریکل معنی چھپا ہوا تھا۔ اگر ہم اس معنی کو سمجھ لیں تو یہ راز مکمل طور پر کھل جاتا ہے۔ اس مقصد کو ڈیپلی سمجھنے کے لیے ہمیں 3 کے عدد پر غور کرنا ہوگا۔ حوالہ جات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ولادت کے وقت ان مناظر میں
3 चाबियां भी देखी गई थीं। इनमें से जो आखिरी यानी तीसरी चाबी थी ना, वो नबुव्वत की चाबी थी। और यही इस सादी तफसील का निचोड़ है। वो तीसरी चाबी और शानों पर लगने वाली ये मोहर इस बात का वाज़े ऐलान थी कि अब नबूवत के सिलसिले को कुफ्ल यानी ताला लगा दिया गया है, एक डिवाइन लॉक। इस मोहर ने ये पैगाम हमेशा के लिए जिस्मानी तौर पर सब्त कर दिया कि नबूवत का दरवाज़ा अब हमेशा के लिए बंद हो चुका है और तारीख़ में अब कोई नया नबी नहीं आएगा। ये ख़त्म नबूवत की सबसे बड़ी और वाज़े अलामत थी। अब आते हैं इस तजज़िये के चौथे हिस्से पर, दीगर मज़ाहिब में इसकी पहचान। देखिए, इस मुहर की अज़मत सिर्फ इसके लगाए जाने तक महदूद नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि दूसरे अकायद और मज़ाहिब इसको किस तरह देखते थे। ये निशानी इतनी मशहूर और इसकी पेशनगोई इतनी पुख्ता थी कि दूसरे मज़ाहिब के बड़े बड़े आलिम भी इसकी बेचैनी से तलाश में थे। मिसाल के तौर पर मक्का में मौजूद एक यहूदी आलिम का वाक़या देखते हैं। वो पिछली किताबों का गहरा इल्म रखता था और बेहद बेचैन रहता था। जैसे ही उसे खबर मिली कि मक्का में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक पोता पैदा हुआ है, उसने फ़ौरन इस नए पैदा होने वाले बच्चे को देखने की दरख्वास्त की। उसकी ये बेचैनी किसी आम बच्चे को देखने की नहीं थी। दरअसल वो उसी मखसूस निशानी की तलाश में था जिसका जिक्र उसने अपनी किताबों में पढ़ रखा था। जैसे ही उस आलिम को इजाज़त मिली और उसने बच्चे के शानों के दरमियान उस मोहर नबूवत को देखा, तो उसका जो रद्द अमल था वो तारीख़ में महफूज हो गया। उसने चीख कर ये तारीख़ी जुमला कहा, बनी इसराइल से बादशाहत और नबूवत ख़त्म हो गई और ये बच्चा अब सारी दुनिया का हुक्मरान बनेगा। अब आप खुद सोचिए, ये अल्फाज इस बात को कितनी खूबसूरती से वाज़े करते हैं कि इस जिस्मानी निशानी का असर कितना गहरा और आलमी था। ये कोई धक्का छुपा राज बिल्कुल नहीं था, बल्कि सच्चाई की तलाश में निकलने वालों पर हकीकत खुल चुकी थी। तो अगर हम इन तमाम दलाइल और हवालों को जमा करें तो खुलासा क्या निकलता है? यही कि मोहर नबूवत कोई मामूली निशान नहीं था। ये सिलसिला नबूवत के मुकम्मल होने की हतमी और जिस्मानी दलील थी। एक ऐसी निशानी जो आसमानों से आई, फरिश्तों के हाथों से लगाई गई और जिसने तारीख़ और दीगर मज़ाहिब को इस आखिरी पैगाम की तस्दीक पर मजबूर कर दिया। ये बिल्कुल एक मुक़द्दस लॉक है जिसने क़यामत तक के लिए नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। खैर, आज के इस वज़ाहती सफ़र में हमने इस हैरत अंगेज़ तारीख़ी राज को तफसील से समझा। लेकिन याद रखें, मौजिज़ात का ये सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। शुरुआती ज़िंदगी में मौजिज़ात का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहा। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्त आगे बढ़ा और सफ़र बीबी हलीमा सादिया के घर तक पहुंचा, तो वहाँ कौन कौन से नए और हैरत अंगेज़ मौजिज़ात मुंतज़िर थे? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई ज़हन में आता है। हमारे साथ इस सफ़र में शामिल रहने का बहुत शुक्रिया।